بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ایران، امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کی جنگ کا حالات آپ لوگوں کو ساتھ بتائیں گے۔ آج جو میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 10واں روز شروع ہے، جنگ جاری ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور مغرب کے اور امریکہ کے فوجی اڈوں پر شدید گولہ باری کی جاتی ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا، امریکہ بمباری کرتا تھا، اس کے بعد فوری طور پر ایران ان کے اڈوں پر اور ان کے نشانہ بناتا تھا، لیکن اب امریکہ کے صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی صاف راستہ مل جائے تاکہ وہ کہیں سے نکل سکے۔ تو امریکہ اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے اور انٹرنیشنل جو مارکیٹ پر برے اثرات ہو رہے ہیں۔ سب سے آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پاس نہ فضائیہ موجود ہے، یعنی ایئر فورس موجود ہے، نہ ان کا دفاعی نظام مضبوط ہے جو حملوں کو روک سکے۔ لیکن ایران کے پاس جو سب سے بڑا تھا، ان کے پاس ڈرون ہے اور ان کے پاس جو سب سے طاقتور میزائل ہیں اور ان سے وہ تل ابیب ایران کے جانب سے میزائل جب فائر کیے جاتے ہیں دارالحکومت پر اور مشرق اسرائیل پر اور امریکہ کے اڈوں پر یہاں لگتے ہیں۔ میرے لیے ایک اور حیرانگی کی بات ہے کہ حزب اللہ ایکٹیو ہے، لیکن یمن کے حوثی ابھی تک وہ رد عمل نہیں ہے جن طرح ہم توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ بہت زیادہ سخت رد عمل دیں گے۔ لیکن امریکہ کے صدر کے ٹرمپ کے اب حالیہ 24 یا 48 گھنٹوں کے بیان دیکھیں تو آپ لوگوں کو یقین ہوگا، اور ایران کی جانب سے جو آ رہا ہے وہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ایران جنگ کو اب ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، جن کے بیان گزشتہ روز امریکہ کے صدر ٹرمپ کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات ہوئی تھی۔ اب ایران کے صدر کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی ہے اور کیا ایران اور امریکہ کی جنگ میں ثالثی کر رہا ہے، اور جو مڈل ایسٹ میں ہے، یعنی سعودی عرب، کویت اور دبئی اور قطر اور بحرین اور عمان پر جو ایران حملے کر رہا ہے اور زیادہ تر نقصان مڈل ایسٹ کو ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 2000 جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ممالک جو ہو رہے تھے تو ان میں سرمایہ کاری اور ان میں بہت سے آ رہے تھے، تو اس لیے یہ ہب سمجھا جا رہا تھا۔ تو اس لیے ان ممالک پر جب ایران کی جانب سے فضائی زمین استعمال کی گئی تو ایران پر حملے ان کی سرزمین سے شروع ہوئے، تو ایران کی جانب سے ان ممالک کو سخت رد عمل دیا گیا اور امریکہ کی بیسوں پر حملہ کیا گیا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ان ممالک سے بڑے لوگ ایسے بھاگے جیسے ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا، اور بہت سے جو پرائیویٹ جیٹ تیار ہیں ان کے ذریعے $2 لاکھ دے کر یہ لوگ فرار ہوئے اور ملک سے بھاگے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اگر ایران کی بات تو وہ مڈل ایسٹ کا نقصان ہوا اور ان میں سب سے زیادہ نقصان ہے۔ دیکھیے، جنگ کے نقصانات یا جنگ کے جو ہوں گے وہ تو آپ کو معلوم ہے بعد میں آئیں گے، لیکن آپ امریکہ کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کا میڈیا یعنی CNN اور بہت سے بڑے جو چینل ہیں، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز، کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ بہت سے دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں نہیں اترنا چاہیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا خیال تھا یہی جنگ صرف 4 گھنٹے چلتی اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جاتا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہو کہ ونیزویلا کی جانب سے جو ہوا، صدر کو اٹھایا گیا، اس کے بعد کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایران کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر کے اس کے بعد اس کی جو 7 قیادتی اور اسکول کی معصوم بچیوں کو 170 اور 160 کے قریب شہید کیا اور بہت سی زخمی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ناکام بنائیں گے، لیکن ایران کی جانب سے بہت سخت رد عمل دیا گیا۔ اور دفاعی تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس میں
امریکہ کو گھسیٹا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو دفاعی نظام اور ان کے ریڈار اور ان کی بیٹری جس طرح متاثر ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو ایران کا ڈرون ہے وہ $36,000 کا ہے، اور جو اس کو روکنے والا ہے وہ $40 لاکھ کا ہے۔ اس لیے یوکرین سے جو مڈل ایسٹ کے اور قطر نے اور دبئی نے ڈیمانڈ کی ہے 5 اور 2,000 کی 7,000، کیا یوکرین ان کو دے پائے گا؟ کیونکہ یوکرین کے سر پر سب سے بڑا خطرہ روس ہے، اور روس کو اس میں پٹائی اس لیے ہوئی کیونکہ ان کا مقابلہ ڈرون اور ٹیکنالوجی سے کیا جا رہا ہے۔ کیا اب ایران کی جو سب سے زیادہ خطرناک یہ ڈرون ہے، جو ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ان کے پاس 80,000 کے قریب موجود ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے جو انٹرسیپٹ بنائے جاتے ہیں، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ کم سے کم سال یا ایک ماہ میں 6 یا 7 بنتے ہیں، اور ان کی مہنگائی اور قیمتی ہیں جس پر یہ ایران کے ڈرونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور امریکہ کے جو اس پر امریکہ کی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران جو مکمل ٹارگٹ ہے اور ہمارے ریڈار اور ہماری فوجی تنصیبات اور ہمارے جہاں اہلکار ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان پر فیک نشانہ ہوتا ہے، تو اس پر یہی کہتے ہیں کیا اس کو روس یا چائنا انٹیلیجنس شیئر کرے یا اس پر کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جنگ اس وقت ریجن میں چل رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو تیل کی بندرگاہ اگر وہ امریکہ یہاں قبضہ کر لے تو پھر چائنا اور روس فارغ۔ تو اس پر سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر یہ بندرگاہ بند رہی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت کی پرائز بہت بڑھ گئی ہے اور یہ ہو چکی ہے۔ تو ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل بنائیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔